سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر تک جواب نہ آئے تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ مر چکے ہیں۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہوں تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ ایک مدت بن جاتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو ہی جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ ایسے انسان سے دور ہی رہنا جو آپ کے ساتھ رہ کر بس اپنا کام نکالنا جانتا ہو۔ اب تو بھروسے سے بھی بھروسہ اٹھ گیا، کیونکہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اس کو بھی بھروسہ توڑتے دیکھا ہے۔ یہ قسمیں، یہ وعدے سب جھوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ قسمیں وہی کھاتے ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، پر آپ کی محنت آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ آپ ایسے شخص کو چنیں جو آپ کو پیار کرتا ہو، نہ ہی آپ اس سے پیار کرتے ہوں، آپ زیادہ خوش رہو گے۔ کسی کے لیے ہمیشہ اویلیبل مت رہو، نہیں تو لوگ آپ کو فالتو سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو کسی کو مت بتانا، نہیں تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جنہیں ادھار لینے اور دوسروں سے احسان لینے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ تناؤ میں گھرے رہتے ہیں۔ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ لیں، کیونکہ جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ اکثر غلط ہو جاتا ہے۔ جس کو جو کہنا ہے کہنے دو، ان کو ہم نہیں، وقت جواب دے گا۔ قاتل اگر کوئی دشمن ہوتا تو افسوس نہیں ہوتا، میری پیٹھ پر لگا وہ خنجر میرے اپنوں نے ہی گھونپا ہے۔ وقت کے ساتھ سب بدل جاتے ہیں، یار، پیار اور حالات بھی۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد لے کے آتا ہے، اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے لیے ہمیں اتنی شدید نفرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر پاتے اس نفرت کا تعلق خود ہم سے یا کسی اور سے ہو۔ عورت جو خامند کی بن کر رہتی ہے، خامند اسے بنا کر رکھتا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرانا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عورت عورت نہیں رہتی جب مردانہ لہجے میں بات کرتی ہے، جب احسان کی بات استعمال کرتی ہے، جب برتری اس کے ذہن میں سما جاتی ہے تو وہ برباد بستی کا سفر کرتی ہے، پھر ہجوم میں اجاگر ہونے کے لیے بھیس بدلتی ہے، باتوں سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتی ہے، کردار سے نہیں، رویوں سے نہیں۔ ازدواجی زندگی میں سکون کیسے ہو، شادی شدہ لوگ ضرور سنیں۔ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عورتوں کے خامند ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مردوں کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ خامند کے ساتھ اجنبی والا سلوک کرتی ہیں۔ شوہر بیچارہ پریشان حال گھر آتا ہے تو بیوی سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ہر وقت جلی کٹی سناتی ہے اور ہر بات کا غصہ شوہر پہ نکالتی ہے، اور اگر بیچارے کو جنسی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری نہیں کرتی اور صاف انکار کر دیتی ہے۔ کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ گھر آتے ہی بیوی پر روب جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے باس کا غصہ بھی بیوی پہ اتارتے ہیں۔
اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بیچاری بھی سارا دن گھر کے کاموں میں کھپتی رہی اور بچوں کے ساتھ تھکتی رہی۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گدھے پر بھی سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور ہم انہیں سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ لوگ اس لیے بھی مجھ سے جلدی اکتا جاتے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی۔ سنو، کسی کو محسوس نہ ہونے دینا کہ تمہاری چاہتوں سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ دل توڑنے والا دل توڑ کر سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے اور یہ اس کی دنیا میں اصل سزا ہوتی ہے۔ مکافات عمل تو بعد کی بات ہے۔ میں نے اتنی محبت کی کہ انا تک وار دی تاکہ میرا حصار اتنا مضبوط ہو جائے تمہارے ارد گرد کہ تم نکل نہ سکو۔ اور کیسے محبت کا یقین دلاتا یار، میں نے تو تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں غیر کو بھی سونپ دیا۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو تم اسے اپنی جاگیر سمجھ کے ذلیل کر کے رکھ دو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر ایک شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کی جائے جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جس لڑکی کے پاؤں چھوٹے ہوں، اکثر ایسی عورتوں کا قد لمبا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں سسرال میں عزت پاتی ہیں۔ جس عورت کے پاؤں کے انگوٹھے میں بال ہوں، ایسی عورت ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے اور جذباتی بھی بہت ہوتی ہے۔ بات بات پر غصہ کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں درمیان سے ابھرے ہوئے ہوں، ایسی عورت دل کی تھوڑ ہوتی ہے اور اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہوتا ہے۔ یہ اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ دکھاتی ہیں۔ میں نے تمہیں منافقوں سے کھینچ کر نکالا تھا، لیکن جہاں کی اینٹ ہو آخر وہیں پہ لگتی ہے۔ مرد اس عورت کو اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے جس عورت نے اسے قابو کر لیا ہو۔ عورت کو گندا بھی وہی کہتے ہیں جو عورت سے گندا تعلق چاہتے ہیں۔ دراصل عورت تو ایک مقدس رشتہ ہے۔